دسمبر تک یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ سیلابی صورتحال بھی اور ویسے بھی ہوتا ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے سردیاں آتی ہیں تو پنجاب میں تو ڈینگی مطلب ایسے اٹیک کرتا ہے کہ آپ کو اسپرے کا پوری ایک کیمپین چلانی پڑتی ہے، لیکن اب تو الگ ہی مختلف صورتحال ہے۔ تو دسمبر میں کہا جا رہا ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، بڑے شہر، چھوٹے شہر سب اس سے متاثر ہوں گے۔ تو کیا صورتحال بننے جا رہی ہے یہ ہم ذرا پوچھیں گے اور کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ کس انٹینسٹی کا ڈینگی ہوگا، جو پہلے تو آپ کو یاد ہے کیونکہ ڈسپلیس لوگ ہیں نا اب تو ویسے ہی موسمی بیماریاں ہیں۔ جب شروع میں ڈینگی آیا تھا وہ تو اتنا خطرناک تھا کہ اس سے بلیڈنگ ہوتی تھی اور بچنا لوگوں کا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کس انٹینسٹی کا ہے۔ بالکل ایسے ہی ڈاکٹر روبیہ عثمان نے ہمیں جوائن کیا، جنرل فزیشین ہے، میڈیکل کنسلٹنٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ۔ تھینک یو زیب، نادیہ فار ہیونگ می۔ جی ڈاکٹر صاحبہ ذرا کہ اس کی انٹینسٹی بتائیے گا کہ یہ جو ڈینگی اب پھیل رہا ہے اس میں کیا سمٹمز ہیں اور کتنا خطرناک ہے؟ نادیہ the tragedy of the situation is this کہ ڈینگی کے دو فیزز ہوتے ہیں۔ آپ کو فرسٹ اٹیک جب ہو تو you might just have a fever, some people might not even have an intense amount of fever جس کی وجہ سے وہ سائلنٹ کیریئرز بنتے رہتے ہیں اور وہ اور لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ سیکنڈ اٹیک آف ڈینگی بہت زیادہ مشہور ہے کہ ریکرنٹ اٹیکس آف ڈینگی فیور کین لیڈ ٹو ہیمریجک فیور، سو وائرل ہیمریجک فیور یہ کہلاتا ہے۔ دیٹس دی ون جو آپ بات کر رہی تھی کہ جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، ناک سے بلیڈنگ، ڈفرنٹ اوریفسز سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ The situation right now is more گمبھیر simply because of the fact that you have لاکھوں people that are displaced۔ تو جو لوگ جو اپنے گھروں میں نہیں ہیں، there is extensive amounts of water, stagnant water بہت جگہوں پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ سیزن ویسے ہی بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس پرٹیکولر آرگنزم کا۔ اس کا جو ماسکیٹو، اس کی 4 سٹیجز آف دا لائف سائیکل ہوتی ہیں، دی ایگ سٹیج، لاروا سٹیج، پیپا سٹیج اور دا ماسکیٹو اٹ سیلف۔ ایگ سٹیج جو ہے وہ رائٹ ناؤ از آلریڈی ہیپننگ اینڈ دیو آلریڈی ہیچ، سو وی ہیو کنٹینیوس سائیکلز آف دی سٹیجز گوئنگ آن which is really tragic. That means کہ realistically speaking آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ دسمبر onwards بھی یہ پرابلم چلے گی۔ صحیح ہے، اور وہ تو چلے گی، لیکن ٹھیک ہے ہم کراچی میں تو اسپریس کر سکتے ہیں، لوگ ڈسپلیس نہیں ہیں اس طریقے سے بڑے شہروں میں، لیکن پنجاب میں کیا بنے گا مجھے بتائیں۔ ویسی موسمی بیماریاں ہیں، پھر لوگ شیلٹر ان کو نہیں ہے، ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، شیلٹر نہیں ہے، پیپل ہو آر گیٹنگ ایکسپوزڈ ان کا بوقت بطور پہ ڈائگنوسس نہیں ہو پا رہا ہے، بیکاز ڈینگی کا وائل وی نو کہ کوئی اچھا پراپر کانکریٹ علاج نہیں ہے، لیکن سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے۔ اور سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو ڈینگی والا مریض ہوتا ہے اس کو انفارمیشن دینا کہ دس از یور کنڈیشن، یہ آپ کا ڈائگنوسس ہے، تو آپ نے بچنا ہے اور لوگوں کو تاکہ انفیکٹ نہ ہو۔ تو اگر ایک گھر میں ایک فرد کو ہوتا ہے تو دیر از اے ویری گڈ چانس the rest of the family will get it۔ اچھا تو یہ کنٹیجیس ہے اور یہ کس طرح سے پھر دوسرے ہاں یعنی کیسے کنٹیجیس ہے؟ اچھا مجھے نہیں ہے پتہ۔ So just avoiding مچھردانی، so simple measures اگر آپ یہ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ نہیں ایک شخص سے دوسرے شخص میں کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ یہ کنٹیجیس ہے؟ So Nadia, the mosquito, so there's a specific mosquito, Aedes aegyptus mosquito کا نام ہے، that is responsible for this۔ مطلب کنٹیجیس نہیں ہے لیکن وہی اگر ایک گھر میں ماسکیٹو ہے تو وہ دوسروں کو انفیکٹ کرے گا۔ اچھا کاٹ سکتا ہے۔ اینڈ the thing is کہ because there is some vector، ایک بیچ میں ایک آپ کے پاس ایک middle man ہے، تو اگر ہم اس ویکٹر کو ختم کر دیں which is the mosquito، that is how Sri Lanka has done it۔ اگر آپ ہسٹری میں بھی جائیں، ہم لوگ سری لنکا کے ساتھ بہت کلوزلی ورک کرتے تھے over the years about this، کیونکہ سری لنکا میں بھی ڈینگی بہت پریویلنٹ تھا، لیکن انہوں نے بہت اسٹرانگ اور بہت ایکسٹریم میجرز رکھے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے۔ وہ سیزن آنے سے پہلے ہی جو ان کے واٹر کنٹینرز ہوتے ہیں، کلین واٹر جہاں پہ بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے، ٹائرز ہو گئے، واٹر کنٹینرز لائک آئی مینشنڈ، یا کہیں پہ پونڈز ہوتے ہیں، پولز ہوتے ہیں، تو دے آر آل کورڈ۔ اینڈ ایکسٹریم ہیوی فائنز ہوتے ہیں ان لوگوں کو، ان بزنسز کو جو اپنے پانی کے سورسز کو کور نہیں رکھتے ہیں، اینڈ دیز آر دا تھنگز جو پریونٹ کرتی ہیں فرام دا ماسکیٹو فرام بینگ بورن۔ جی اچھا، اور یہ جو یعنی اوپن ایئر میں ڈینگی ریپیلنٹ سپریز ہوتے ہیں سارے، یہ کیمپینز کیا فائدہ مند ہوتی ہیں؟ انڈور تو آپ کر سکتے ہیں ظاہر ہے، نہیں وہ گلیوں میں بھی ہوتا ہے نا، گاڑی آ رہی ہوتی ہے اسپرے کرنے۔ نہیں، and to some degree yes, because ہمارا the issue is this کہ our issue is very گمبھیر and complex۔ We also have collections of garbage everywhere، تو آپ کے محلوں میں بھی گاربیج کھڑا ہوا ہے، پھر پانی کا بارش، صاف پانی کی کلیکشن تو ہے ہی ہے جہاں پہ یہ وائرس اور یہ جو ویکٹر ہے اور جو یہ ماسکیٹو ہے جو پیدا ہوتا ہے، لیکن at the same time we have the گندگی as well، and as a result of that what happens recurrently is کہ لوگ جو ہے وہ اکثر اسی vicious cycle میں سوار رہتے ہیں، اور جو یہ جو سورسز آف آتے ہیں جو ہمارے پاس جو اسپرے کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ آپ کا ایٹ لیسٹ محلہ تو ڈس انفیکٹ کر دیں گے نا۔ اور اگر کس ایریا میں ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کو محلے میں پتہ چل رہا ہے کہ جی ڈھیر سارے ڈینگی کے کیسز آئے ہوئے ہیں، تو ان میں تو گھروں کے اندر بھی اسپرے کرنے کی آفر کرنی چاہیے۔ اور گھر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یعنی سیلاب سے ہٹ کے اب ہم بات کریں، اپنے گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاف پانی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو صاف پانی ہے نا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی جو اے سی سے پانی اکٹھا ہو رہا ہے بالٹیوں میں،
اس کو بھول جاتے ہیں, بالٹیوں میں اکٹھا ہو رہا ہے. ویسے ہم رین واٹر کلیکٹ کر رہے ہیں آج کل, تو یہ بڑی مہم شروع ہوئی تھی, کتنی بارش ہو رہی ہے تو کم سے کم وہ پانی اکٹھا کرنا شروع کر لو. نہیں, سو یور کنٹینر شوڈ بی کورڈ. سمپل میجرز ہیں, آپ اپنے کنٹینرز کو کورڈ رکھیں, جہاں آپ اپنے کوئل, اسپریز, ماسکیٹو ریپیلنٹس استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں. لیکن سب سے زیادہ ضروری مچھردانیاں, یہ ایک سستا نسخہ ہے جو کہ ری یوزیبل ہے. تو اگر آپ ایک مچھردانی خرید لیتے ہیں تو آپ کا پورا گھر اس کے نیچے سو سکتا ہے. اور ماسکیٹو ریپیلنٹ جو کریمز ہیں, لوشن ہے, وہ بھی کام کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ڈاکٹر صاحب, وی ہیو اے ویری سیریس سچویشن رائٹ ناؤ. یہ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, جو فلڈ افیکٹیز ہیں, ان کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں, اور پانی ہی ہے ارد گرد, ہر طرف ان کے پانی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, آن اے ماس اسکیل کیا کریں؟ So unfortunately that's something that has to be done on a bigger scale. تو وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا, اگر ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے, ان کو تو کھانے کا, روزی روٹی کا مسئلہ ہوا ہے, تو ان سچویشن میں میڈیکل کیمپس بہت ضروری ہیں. بیکاز اس بیماری کی جلدی تشخیص ہو جائے, اگر ڈائگنوسس ارلیئر آن ہو جائے تو اس کا بہت فائدہ پیشنٹ کو بھی ہوتا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہوتا ہے. تو ڈائگنوسس کے لیے میڈیکل کیمپس بہت ضروری ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں محلوں میں اسپریز وغیرہ کرانا, آئی تھنک بات اب اس سے تھوڑی آگے چلی گئی ہے. بر وقت ٹریٹمنٹ دینا, لوگوں کو آئسولیٹ کرنا, جن کو ڈینگی جس ایریا میں پھیلا ہوا ہے اس ایریا پہ جا کے فوکس کرنا کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, تاکہ وہ جگہ جگہ ٹریول کر کے اس کو مزید نہ پھیلائیں. کوئی ایسی دوائی نہیں جو اس پانی میں ڈال دی جائے تو اس میں ڈینگی کا مچھر بنے ہی نہ ویسی؟ So there are certain chemicals and pesticides, or not just chemicals, there's also biological. پانی میں ڈالنے کے لیے جی, ایک اسپیسیفک ٹائپ آف فش ہوتی ہے, بایولوجیکل آرگنزمز ہوتے ہیں جو آپ پانی میں چھوڑ سکتے ہیں, جو اس لاروا کو کھاتے ہیں اور جو اس کو ختم کرتے ہیں. انفیکٹ دیٹ از ون آف دا تھنگز جو سری لنکا نے کی تھی. سری لنکا نے صرف کیمیکلی نہیں اپنے پانیوں کو صاف کیا تھا, انہوں نے یہ بایولوجیکل چیزیں ڈال کے تاکہ اور لوگوں کو ہارم نہ ہو. بالکل. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی جو جیسے سپٹمبر میں اب ہیں اور اکتوبر, نومبر, دسمبر, تو یہ 3 مہینے یعنی ابھی یہ لاوا اسٹیج پر ہے یہ ڈینگی کا خدشہ, کیونکہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دسمبر تک بہت زیادہ ہوگا, تو پیک پہ ہوگا. Absolutely, and the worst bit is کہ ہمارا اب کلائمیٹ چینج جو ہے وہ somehow ادھر ہم غریبوں کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگوں پہ ایکسٹرا کلائمیٹ جو آ رہی ہے. سردیوں میں تو مچھر مر جاتے ہیں, کہاں مچھر تو نہیں ہوتے سردیوں میں, کراچی میں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہمارے تو مکھی بھی ایک اسپیشل آتی ہے, جو سردیوں میں ایسی بڑی مکھی آتی ہے, آپ کی سوچ ہے وہ اڑ بھی نہیں سکتی, ڈفرنٹ ہوتی ہے. نہیں, and nothing what's happening is because the temperature are milder now. Unfortunately سردیاں اس طرح ٹوٹ کے نہیں آ رہی ہیں, گرمیاں ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں, رینی سیزن اور ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, اور یہ رین اینڈ ہیومڈ ویدر جو ہے اس کو اور زیادہ پالتا ہے. اب جب آگے مائلڈ ٹیمپریچر یہی یعنی یہ 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا, اب بس لاسٹ بتا دیں ڈاکٹر صاحبہ, کیا سمٹمز کیا ہیں, کیا ایسے سمٹمز ہو کہ فوراً جائیں ڈینگی ٹیسٹ کرائیں؟ جی, سو ہائی گریڈ فیور اگر آپ کو ہو رہا ہے, اور اگر آپ کو بیک بریکنگ یعنی کہ جسم ٹوٹ رہا ہے بری طرح اور بری حالت نقاہت ہے, بھوک نہیں لگ رہی ہے, نوزیا ہے, ہیڈ ایک ہے, پین بیہائنڈ دی آئیز, آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہونا, ان ساری سچویشنز میں گو ٹو دی نیئرسٹ فزیشین اینڈ گیٹ اے سمپل بلڈ ٹیسٹ ڈن, تاکہ کم سے کم بر وقت آپ کو پتہ چلے, آپ کی مانیٹرنگ ہو اور آپ اپنا خیال رکھیں اور آگے دوسروں کو نہ ٹرانسمٹ کریں. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں.